اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخت بلقیس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف بھی ہم نے بتا دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات، کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ کا خیمہ گاڑا گیا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سب کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ حالت میں کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے ہیں، غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پہ آ گیا۔ اس وقت جنوں کی ایک جماعت اور تمام انسانوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ سورہ سبا رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 22۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اس قرآنی واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ انبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد گلتے سڑتے نہیں ہیں، تو لہذا نعوذ باللہ ایسے انسان انبیاء کے بارے میں کوئی بات بھی نہ کرے، کیونکہ آپ نے ابھی یہ سنا پڑھا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بھی اس کے عصا اگر دیمک اس کو نہ کھاتی تو شاید آپ کا جو وفات کا وقت تھا وہ کسی پر واضح اور عیاں نہ ہوتا۔ آپ وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور آپ کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حال تمام انبیاء کرام کا ان کی قبروں میں بھی ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ حدیث فرمائی ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ مشکاہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121، باب الجمعہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکاہ شریف میں بھی یہ بات منقول ہے کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام بہیقی نے بھی اس فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز اور درست عمل ہے۔ اسی لیے ہم یہ سب مانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کو یہ میں بارہا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے عذابات کے بارے میں بتایا ہے۔ لہٰذا خداوند کریم کا یہ بڑا فضل ہے کہ اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو یہ صلاحیت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کو بھیجا ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون،
جس کا حافظ و خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت سلیمان کی عمر شریف 53 سال کی ہوئی، 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی واقعات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔